الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کتابہ العظیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم وقال الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال الله عز وجل لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون وقال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم سلام علی خیر الانام وسیدی حبیب الہ العالمین محمد بشیر نذیر ہاشمی مکرم عطوف رؤوف من یسمى بأحمد منزہ عن شریک فی محاسن فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم فیا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، چونکہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس لیے عموماً ربیع الاول کے مہینے میں سیرت مقدسہ کے متعلق بیانات ہوتے ہیں۔ ہر زمانے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سیرت بیان کرنے کی ضرورت رہی ہے، مگر جتنی ضرورت آج کے زمانے میں ہے اتنی پہلے کبھی نہیں تھی، اور اس کی بہت ساری وجہ ہیں۔ ان وجوہات کو چھوڑ کر کے ہم براہ راست کوشش یہ کریں گے کہ سیرت مبارکہ کے وہ پہلو جن کا براہ راست تعلق ہماری زندگی سے ہے، ان پہلوؤں کو بیان کریں گے۔ سیرت مبارکہ کے ہزاروں نہیں لاکھوں عنوانات ہیں، اور اگر کوئی شخص جتنا زیادہ علم ہوگا، جتنی زیادہ معاشرے پر نظر ہوگی، اور جتنی زیادہ اس نے سیرت پڑھی ہوگی، بیان کرنا شروع کرے گا، تو حق یہ ہے، سچ یہ ہے کہ ساری زندگی ختم ہو جائے گی اور سیرت مبارکہ کا حق ادا نہیں ہو سکے گا۔ وجوہات بہت زیادہ ہیں کہ سیرت مبارکہ کا حق ادا کیوں نہیں ہو سکتا، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اس وقت سیرت مبارکہ کے دو پہلوؤں کو گفتگو ہوگی۔ ایک ہے مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے ہے اسوہ رسول، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے تمام انسانوں کے لیے آئیڈیل کیسے ہیں، یعنی حضرت ذات اکسائڈیشن یہ کائنات اسماء بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے زیادہ عظمت اگر ہے تو وہ آپ علیہ السلام کی ذات اقدس کی ہے، تصور مقام رسول یا ونس عظمت رسول۔ اور عظمت رسول کے بعد پھر اگلا چپٹر ہے کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تمام دنیا کے انسانوں کے لیے نمونہ کیسے ہے، اور جب ہم نمونہ کو سمجھنے لگیں گے تو اس وقت بس اپنے اوپر فٹ کرنا ہے۔ بک زندگی ہندس کا سٹیجس پہ چھس بہ، اور میان خاطر کت کن ہیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل بنت، نمونہ میرے لیے کیسے بن سکتے ہیں، اور نمونہ بننے میں رکاوٹیں کیا کیا ہیں، بس اس کو سمجھنا ہے۔
بزرگوں اور دوستو، مقام رسول بیان کرنا، اس کے لیے جتنا علم، جتنی روحانیت، جتنا محبت رسول، جتنا نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، چونکہ وہ سب چیزیں ہم میں نہیں ہیں، اس لیے مقام رسول کا حق ادا تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ہم جتنا کوشش کر سکتے ہیں سب بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ جل شانہ کو اپنے نبی سے اتنی محبت ہے کہ نبی سارے اللہ کے نبی تھے، اور ہر نبی کو اللہ نے جب خطاب کیا تو نام لے کر خطاب کیا، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نام لے کر خطاب نہیں کیا۔ یعنی اللہ نے یہ فرمایا یا آدم، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، ہر نبی کا نام لے کر مخاطب بنایا، لیکن پورے قرآن میں کہیں نہیں کہا یا محمد۔ اور جب بھی خطاب کیا ہے تو عظمت کے ساتھ خطاب کیا، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا محمد کہیں نہیں کہا۔ اس سے تھوڑا سا اس بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ بھی پسند نہیں فرماتے ہیں کہ میں اپنے نبی کو خطاب کروں نام لے کر، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات نام مبارک قرآن کریم میں موجود ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا وما محمد الا رسول، تو محمد کا لفظ آیا قرآن میں۔ آپ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، نام لیا، مگر جب اس خطاب اس کو کروں، جس وقت خطاب کرنا تھا تو یہ نہیں کہا یا محمد، جس طرح باقی نبیوں کا خطاب کرتے ہوئے کہا یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا آدم، تمام نبیوں کا خطاب کیا، یا زکریا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، تو یا کہہ کر کے نام لے کر کے خطاب کیا، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں اس طرح سے خطاب نہیں کیا کہ آپ کا نام لے کر کے کہو یا محمد۔ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند ان انسانوں کو دین کی دعوت دے رہے تھے جو کفر میں تھے، تو ان میں سے ایک کافر نے توہین کے ساتھ کہا آپ کیا نبی بن سکتے ہیں، توہین کے ساتھ حضور کا نام لے کر کے اور حقارت کی اس نے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا دل بہت وسیع تھا، لیکن کبھی کبھی دکھ بھی ہوتا تھا، تو حضور کو بہت دکھ ہو گیا کہ اس نے میری حقارت کی، اور حقارت کرتے ہوئے شاید اس نے یہ کہا ہوگا نہ تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے، نہ تمہارے پاس گھر ہے، نہ تمہارا باپ ہے، نہ تمہارا اولاد، کچھ نہیں، تم کیا نبی بن گئے، تم کیسے نبی بن سکتے ہو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو چونکہ بہت دکھ ہو گیا، تو اللہ جل شانہ کو برداشت نہیں ہوا کہ نبی کو دل میں دکھ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ شانہ وہی نازل فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، مفہوم اس کا یہ ہے اے نبی آپ کیوں غمزدہ ہو گئے، ایک کافر نے آپ کو کہا تم نبی نہیں ہو اور آپ غمزدہ ہو گئے، میں کہہ رہا ہوں آپ میرے نبی ہیں، تو میرے کہنے کے بعد آپ کو تسلی نہیں ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کچھ کافروں نے کہا آپ نبی نہیں ہیں، قل، آپ جواب میں کہو میرا اللہ اعلان کر رہا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، تم نہیں مانو گے تو تمہارے نہ ماننے سے کیوں، قل کفیٰ بِاللہِ شہیدًا بینی وبینکم۔ تو اللہ تعالیٰ شانہ کو یہ بھی برداشت نہیں ہوا کہ میرے نبی کی ذرا سے بھی دل تنگ ہو جائے۔ مقام رسول کا عالم یہ ہے کہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی دعوت کی، اور وہ دعوت کرنے کا خاص پس منظر تھا، تحت سا خاص بیک گراؤنڈ، سوچ یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک نکاح کیا جس نکاح کرنے کا حضور کو ارادہ نہیں تھا، آپ کا ارادہ نہیں تھا، آپ کی چاہت نہیں تھی، لیکن اللہ نے حکم دیا کہ یہ نکاح آپ کو کرنا ہے، بس خدا سے آرڈر۔ جس خاتون کے ساتھ نکاح کرنا تو اس خاتون کا نام ہے زینب، اور وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی زاد بہن تھی، اس کو اپنے شوہر سے طلاق ہو گئی تھی، اس کی ڈیٹیل ابھی مجھے بیان نہیں کرنی ہے۔ تو حضرت زینب بہت زیادہ غمزدہ تھی، طلاق بھی ہو گئی تھی، اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ آپ یہ نکاح کرو۔ حضور نہیں چاہتے تھے وہ نکاح کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ شان نے فرمایا قد زوجناک، ہم نے تو آپ کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا، تو شروع میں کہیں کارن سن یہ نکاح کرے، آسمانوں پر ہم نے نکاح کر دیا، زمین پر آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے، نکاح ہو چکا ہے۔ اس لیے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتی تھی دیگر ازواج مطہرات سے کہ تمہارا نکاح تو زمین پر ہوا ہے، میرا نکاح تو آسمان پر ہوا ہے۔ اب جب یہ خاص نکاح ہوا ہے اور حسن اتفاق کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر کی مالی پوزیشن بہت اچھی تھی اس وقت،
اس لیے آپ نے صحابہ کرام کی دعوت کی، عالی شان دعوت۔ وہ عالی شان دعوت اس زمانے میں کیا ہوتی تھی؟ جس میں گوشت بھی تھا اور روٹیاں بھی تھیں، بس یہ تھی عالی شان دعوت۔ چنانچہ صحابہ کرام بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ اس دعوت میں ہم نے حضور کے گھر میں روٹیاں بھی کھائیں اور کھجور بھی، یہ گوشت بھی کھایا۔ بخاری شریف میں الفاظ ہیں فَأَكَلْنَا لَحْمًا وَخُبْزًا، ہم نے لحم بھی کھایا اور خبز بھی کھائی۔ اب جب اللہ کے نبی صاحب نے دعوت کی ہے تو صحابہ کرام آتے تھے اندر، کھانا کھاتے تھے، رخصت ہوتے تھے، آتے گئے، کھانا کھاتے گئے، رخصت ہوتے گئے۔ اخیر میں 2 یا 3 صحابی باقی تھے، انہوں نے کھانا کھایا۔ کھانے کھانے کے بعد انہوں نے سوچا کہ اس بہمو یہ تھی، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ باقی تمام فارغ ہو چکے تھے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فارغ ہو چکے تھے۔ اب یہ 2-3 آدمی ہیں، یہ بھی فارغ ہو چکے ہیں، تو حضور چاہتے ہیں کہ یہ نکل جائیں اور میں اپنا کام کروں گا، یا تو ایسے تھکاوٹ یا ایسے بدل بھی کیا کام کریں، مگر حضور چاہتے تھے یہ اٹھ جائیں کمرے سے، لیکن کہہ نہیں سکے۔ حضور کہہ نہیں سکے کہ تم اٹھ جاؤ کمرے سے، اس لیے انتظار کیا کہ وہ اٹھ جائیں گے، مگر وہ اٹھے نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوچا کہ یہ تو اٹھ نہیں رہے ہیں، ان کے ذہن میں بھی نہیں آیا، ایک کام میں ہی اٹھ جاتا ہوں تو میرے اٹھنے کی وجہ سے یہ بھی اٹھ جائیں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام اٹھ گئے اور اٹھنے کے بعد باہر نکل گئے، مگر ان کو ذہن میں نہیں آیا کہ ہمیں اٹھ جانا چاہیے، وہ وہیں بیٹھے رہے۔ حضور نبی علیہ السلام باہر تشریف لے گئے، حضرت عائشہ سے ملاقات کی اور دیگر ازواج مطہرہ سے ملاقات کی، ان سے کچھ گفتگو بھی ہوئی۔ پھر واپس آئے یہ سوچ کر کہ شاید وہ 3 آدمی نکل گئے ہوں گے، کمرہ خالی ہو گیا ہوگا، لیکن اتفاق یہ ہوا کہ وہ تینوں آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ نہ حضور نے کہا اڑ جاؤ، وہ اٹھے نہیں، اور ان کے ذہن میں بھی نہیں آیا کہ ہم کو اڑ جانا چاہیے، ان کے ذہن میں نہیں آیا، وہ بیٹھے رہے۔ حضور نبی علیہ السلام نے دروازے سے دیکھا، پھر واپس چلے گئے، یہ سوچ کر کہ وندی یہ من ذہن اسمو، ہم تو کم سے کم ان کے ذہن میں آ جانا چاہیے، لیکن ان کے ذہن میں نہیں آیا۔ جب ذہن میں نہیں آیا حضور واپس چلے گئے، پھر 1-2 جگہ کچھ اور کام کیے، کام کرنے کے بعد پھر واپس جب آئے تو دیکھا وہ تو ابھی بیٹھے ہوئے۔ نہ حضور نے ان کو منع کیا تھا، نہ حضور نے حکم دیا تھا تو تم نکل جاؤ، اور نہ ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہمیں اٹھ جانا چاہیے، لہذا وہ بیٹھے رہے۔ حضور نبی علیہ السلام 3ری مرتبہ واپس چلے گئے، کچھ دیر بعد جب آئے تو اب ان کے ذہن میں آیا کہ اسپیس بھائی وسن، اسپیس نیرون، اسپیس نمیت بیون، بس اب ذرا سا رک جائیں یہاں۔ ان تینوں صحابیوں کا ارادہ نہیں تھا کہ حضور کو ہمارے وجہ سے کوئی تکلیف پہنچنی چاہیے، ان کا انٹینشن یہ نہیں ہے کہ ہم بیٹھے رہیں گے چاہے نبی کو تکلیف کیوں نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے حکم بھی نہیں دیا تھا کہ نکل جاؤ، پھر بھی نہیں نکلے وہ۔ ان کے خود کے ذہن میں بھی نہیں آیا کہ اسپیس میں نیرون، آیا ہوتا ذہن میں تو نکل جاتے، لیکن آیا نہیں ذہن میں، لہذا وہ بیٹھے رہے۔ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ان کا ارادہ تھا کہ حضور کو کوئی تکلیف پہنچے، ارادہ بھی نہیں تھا، اور وہ صحابہ ہیں۔ صحابہ کا عالم تو یہ تھا کہ جیسی محبت صحابہ کرام نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی ہے، اس دنیا میں کسی قوم نے نہ اپنی کسی نبی کے ساتھ، نہ کسی ولی کے ساتھ، نہ کسی اوتار کے ساتھ، نہ کسی کے ساتھ ایسی محبت نہیں پائی گئی ہے اس دنیا میں۔ وہ ساری ہسٹری موجود ہے دنیا کی تاریخ میں، ایسی محبتیں، جیسی محبتیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوئی ہے اس دنیا کی تاریخ میں کہیں نہیں پائی گئی۔ اس میں ایسے عجیب عجیب واقعات آتے ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے، کیسی محبت تھی صحابہ کرام کو، تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بخاری میں ایک جگہ حدیث ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوکا تو صحابی فوراً آیا اور تھوکا ہاتھ میں لیا اور ایسے ملا۔ دوسرے صحابی نے سوچا میں بھی ملتا، مگر ہے ہی نہیں، اس نے اس کے ہاتھ سے ایسے ہاتھ مل کر کے پھر ایسے ملا۔ بخاری میں حدیث ہے، ایسی محبت۔ یہ تو ایک واقعہ ہے، ورنہ تو واقعہ یہاں تک بھی ہوا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابی کو فرمایا اس برتن میں پیشاب باہر پھینکو، تو یہ باہر جا کر سوچنے لگا مجھے پیشاب مبارک پھینکنا چاہیے یا نہیں، تو اس نے اٹھا کر پی لیا پیشاب۔ خیر، صحابہ کرام نے جیسی محبت اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ کی ہے، دنیا کی کوئی قوم سوچ بھی نہیں سکتی اس کو ایسی محبت۔ خواتین میں سے خاتون کا نام تھا ام عطیہ۔ یہ ام عطیہ جب بھی حضور کا نام لیتی تھی پہلے کہتی تھی میرے ماں باپ ان پر قربان ہو جائے، پھر وہ حضور کا تذکرہ کرتی تھی۔ جب بھی تذکرہ کرتی تھی حضور کا، حضور کے زمانے کا کوئی واقعہ سنائیں گی تو پہلے کہیں گی ابھی میرے ماں باپ ان پر فدا ہو جائیں، پھر بات کہتی تھی۔ ہمیشہ ام عطیہ کا معمول یہ تھا، یہ بھی بخاری شریف میں ہے۔ ام عطیہ جب بھی حضور کا تذکرہ کریں گی پہلے کہتی تھی میرے ماں باپ ان پر قربان ہو جائیں، پھر وہ آگے وہ بات کہنی ہوتی تھی جو بھی بات کہنی ہوتی تھی ان کو۔ تو صحابہ کرام کو بڑی انتہا محبت تھی، اس لیے صحابہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارے ذریعے سے ہمارے نبی کو تکلیف پہنچے۔
اب یہ جو 3 صحابی وہاں بیٹھے رہے اور تیسری مرتبہ حضور نبی علیہ السلام تشریف لائے، اب وہ تینوں اٹھ کر نکل گئے، حضور اپنے مبارک حجرے میں تشریف لائے. اب آپ کو آرام کرنا تھا یا کوئی دوسرا کام کرنا تھا، بہرحال اندر آ گیا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اندر آنا چاہتا تھا، حضور نے مجھے منع کر دیا. شاید حضور کو آرام کرنا تھا، ہو سکتا تھک گئے ہوں گے. بہرحال جو ہے اندر تشریف لائے تو قرآن کی آیت نازل ہو گئی. اس میں اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے ایمان والو نبی کے گھر میں اندر نہیں آنا، الا ان یؤذن لکم، مگر تب جب تمہیں اجازت ملے. جب اجازت ملے تب اندر آنا. اس کے بعد جب اندر آؤ گے تو پھر اگر تمہیں کھانے کا مسئلہ ہوگا تو کھانا کھا کر فوراً نکل جاؤ. پھر آگے فرمایا ولا مستأنسین لحدیث، تم لوگ وہاں بیٹھ کر کے دربار مت شروع کرنا، تم وہاں بیٹھ کر کے باتیں مت شروع کرنا. پھر فرمایا ان ذالکم کان یؤذی النبی، اس سے نبی کو اذیت ہوگی. تمہارا بہت دیر تک بیٹھے رہنا، اگرچہ تمہارا انٹینشن نہیں تھا، تمہارا ارادہ نہیں تھا تکلیف پہنچانے کا، مگر تمہارا زیادہ دیر بیٹھے رہنے کی وجہ سے میرے نبی کو تکلیف ہو گئی. پھر آگے اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں جو لوگ میرے نبی کو تکلیف پہنچائیں گے ان کو دنیا اور آخرت میں لعنت. ان ذالکم کان یؤذی النبی ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، تم اللہ کے نبی کو اذیت پہنچاؤ گے، حالانکہ ان کے اذیت پہنچانے کا ارادہ نہیں تھا. ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا. پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ شانہ نے کہ تم میرے نبی کو اذیت پہنچاؤ گے، میں تو اپنے نبی پر درود بھیجتا ہوں اور تم کو بھی حکم کرتا ہوں تو درود بھیجو. یہاں پر آئی ہے وہ آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے. تو اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کیسے تم میرے نبی کو اذیت پہنچاؤ گے، جو لوگ میرے نبی کو اذیت پہنچائیں گے دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت ہوگی. اور وہ صحابہ کرام ہیں، وہ اللہ تعالیٰ شانہ برداشت نہیں کرتے کہ میرے نبی کو کوئی تکلیف پہنچائے. مقام رسول یہ ہے. یہ بات تمام مسلمانوں کے عقیدے میں ہے اور رہنی چاہیے کہ تمام صحابہ کرام میں سب سے افضل کون؟ جواب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 2 پر کون؟ جواب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. نمبر 3 پر کون؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. نمبر 4 پر کون؟ حضرت علی مرتضی. یہی ترتیب ہے خلفائے راشدہ کی. تو گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ فاروق اعظم اور صدیق اکبر کا مقام سب سے اونچا ہے. صدیق اکبر کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی ہے، اور فاروق اعظم کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو یہی ہوتا، لو کان نبی بعدی لکان عمر. اور اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت عمر کے بارے میں ان الشیطان یفر من ذل عمر، کہ شیطان عمر کے سائے سے بھی ڈر جاتا ہے. اور فاروق اعظم وہ شخص ہے کہ یہ یہاں سے تجویز دیتے تھے، اللہ فرماتے تھے جو اس نے کہا وہی کرو. اور حدیثوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے، فلانی چیز کی تجویز پیش کی فاروق اعظم نے، اللہ نے تائید کی. اور ہمارے دین میں بہت سارے احکام وہ ہیں جو حضرت عمر نے تجویز پیش کی اور اللہ نے اس کی تائید کی، اور وہ احکام چل رہے ہیں. مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کی تجویز سب سے پہلے حضرت عمر فاروق نے پیش کی تھی. ازواج مطہرات پردہ کرنی چاہیے، تجویز حضرت عمر فاروق نے پیش کی، بعد میں قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی ہے. اور اس کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں میں وہ انسان ہوں کہ میں تجویز پیش کرتا تھا، اللہ میری تائید کرتا تھا، مگر ادب کی وجہ سے یہ نہیں کہا، یہ کہا کہ اللہ کا حکم آتا تھا میں بھی موافقت کرتا تھا. وافقت ربی، میں نے اپنے رب کی موافقت کی. لیکن اصل میں کہنا ان کو یہ تھا کہ میں وہ انسان ہوں کہ اللہ میرے ذہن میں کوئی بات ڈال دیتے ہیں، میں تجویز پیش کرتا ہوں، اللہ اس کی تائید کرتے ہیں. لیکن اس کو ادب کے خلاف سمجھا اور یہ کہا کہ بہت زیادہ ادب ان کے ذہن میں تھا. اس ادب کی وجہ سے انہوں نے کہا وافقت ربی، میں نے اپنے رب کی موافقت کی ہے. تو صدیق اکبر اور فاروق اعظم کا مقام سب سے اونچا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا، ایک قبیلہ آیا، ان کو اسلام قبول کرنا تھا اور دوسرے بہت سارے ان کے معاملات تھے. اس قبیلے کا نام ہے قبیلہ بنو تمیم. قبیلہ بنو تمیم کے لوگ آئے حضور کی خدمت میں، بہت سارے واقعات پیش آ گئے. ان واقعات میں سے ایک واقعہ یہ پیش آیا، کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق حضرت فاروق اعظم سے کہا یہ جو وفد آیا ہے اس وفد میں ہم کو کوئی امیر بنانا ہے جو ان کے پورے علاقے کا بڑا رہے گا، پورا علاقہ زٹھا سے چتائی کروں. تو اس لیے ان تمام افراد کو تم دیکھو اور دیکھنے کے بعد مجھے تجویز بتاؤ کہ کس کا نام، کس کو ہم بڑا بنائیں گے، وفد کا اس پورے قبیلے کا سردار کس کو بنائیں گے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تمام لوگوں سے ملاقات کی، فاروق اعظم نے بھی ملاقات کی، ایک ایک آدمی کو چیک کیا، جانچا، اور جانچنے کے بعد پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے تجویز پیش کی یا رسول اللہ میرا مشورہ یہ ہے کہ فلاں آدمی کو اپنا ان کا امیر بنائیے. اس آدمی کا نام تھا قعقاع ابن معبد. حضرت میری تجویز حضرت کہ
کہ قعقاع ابن معبد بنیتون زیٹھ امہ قبیلک یہ دس تجویز حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی آ گئے. انہوں نے کہا حضرت مین تجویز اقرا ابن حابس یہ بنیون زیٹھ. یہ جو میں واقعہ بیان کر رہا ہوں تفسیر میں بھی ہے، حدیثوں میں بھی ہے اور سیرت میں بھی ہے. 3 جگہوں میں ملے گا. تفسیر میں ملے گا کہاں؟ سورہ حجرات کی تفسیر میں. اور حدیثوں میں کہاں ملے گا؟ بخاری میں حدیث ہے اور سیرت کی کتابوں میں بھی ملے گا. تو گیا 3 چپٹروں میں یہ واقعہ آئے گا. یہ جو واقعہ میں بیان کر رہا ہوں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آئے. انہوں نے کہا حضرت میری رائے اقرا ابن حابس کو. تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ عرض کیا کہ قعقاع ابن معبد کو امیر بنائیں، اور فاروق اعظم نے عرض کیا اقرا ابن حابس کو امیر بنائیں. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نرم مزاج آدمی تھے، مگر حیرت انگیز بات یہ ہو گئی کہ ان کو غصہ آ گیا. اور غصہ آیا اس بات پر کہ میں نے جس آدمی کے بارے میں تجویز پیش کی تھی ان کو بھی چاہیے تو اسی آدمی کی تائید کرتے. اہم کیا ضد بدل رہا ہے کہ انہوں نے دوسرے آدمی کے بارے میں رائے کیوں دی؟ تو حضرت صدیق اکبر نے فاروق اعظم سے کہا ما اردت الا خلافی، کیس کرت میں مخالفت میں اس تجویز جسا چت کر تم سی تائید کیس تم نے بدلنا تم نے کیوں؟ ما اردت اصلی میں مخالفت کر اصلی تمہارا مقصد تھا میری رائے کٹے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ما اردت خلافک، میں نے آپ کی مخالفت نہیں کی، میں نے اپنی تجویز پیش کی. فاروق صدیق اکبر نے تھوڑا اونچی آواز میں کہا نہ 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 میں آؤ سمجھ چاچا میں مخالفت کروں سکرت سے، تم نے میری مخالفت کی ہے، تم نے دوسری رائے تجویز کی. تو فاروق اعظم نے تھوڑی اونچی آواز میں کہا ما اردت خلافک، میں نے آپ کی مخالفت نہیں کی. بس یہ واقعہ ہوا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. حضور کی موجودگی میں صدیق اکبر نے یہ بات کہی، فاروق اعظم نے یہ بات کہی، 2 مرتبہ باتوں کا تبادلہ ہوا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ میرے ہوتے ہوئے انہوں نے زور سے بات کیسے کی، ان کو کیسے ہمت آئی کہ میرے ہوتے ہوئے اونچی آواز میں بات کریں گے. لیکن حضور نے کچھ نہیں فرمایا. فرمایا سے جاؤ میں خود ہی فیصلہ کروں گا، اب زٹ کس بنا ہونے سے. نکل گئے یہ حضرات. قرآن کی آیت نازل ہو، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی موجود میں بھی اپنی آواز بلند مت کرنا. اے ایمان والو نبی کی موجودگی میں اپنی آواز اونچی مت کرنا. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور جس طرح سے تم آپس میں اونچے اونچے باتیں کرتے ہو اس طرح سے نبی کی موجودگی میں اونچی بات مت کرنا. پھر آگے فرماتے ہیں ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ہم ختم کر دیں گے اگر تم نے یہ غلطی کی. کوئی اللہ تعالیٰ شانہ برداشت نہیں کرتے ہیں کہ میری نبی کی موجود میں کوئی اونچے سے بھی باز کرے. اس کے بعد حضرت فاروق اعظم جب بھی آتے تھے اتنے آہستہ بات کرتے تھے کہ حضور کو کہنا پڑتا تھا اور اونچے کہو. وہ کہتا ہے یا رسول میری ہمت نہیں ہے، میں زور سے بات کروں گا. ایک مرتبہ تو قرآن کی آیت ہمارے بارے میں نازل ہو گئی ہے. کس کے بارے میں آیت نازل ہوئی؟ اس کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے اونچا مقام صدیق اکبر کا، سب سے اونچا مقام فاروق اعظم کا. ان دونوں نے آپس میں اونچی آواز کے ساتھ بات کی تھی حضور کی موجودگی میں. اللہ تعالیٰ شاہ کو برداشت نہیں کیا اور آیت نازل فرمائی. قیامت تک آیت پڑھی جائے گی اور آیت بھی پڑھیں گے، ہم تفسیر بھی کرتے رہیں گے کہ اللہ نے اس کو برداشت نہیں کیا کہ میرے نبی کے سامنے انہوں نے آپس میں کیوں حضور کے ساتھ بات نہیں کی، زور سے آپس میں انہوں نے بات کی. لیکن حضور کی مجلس میں اس کو بھی بیادبی قرار دیا گیا کہ نبی کی موجودگی میں تم آپس میں زور زور سے بات کرو گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، نبی کے آگے مت نکلنا. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی موجودگی میں ان کی اونچی آواز میں بات مت کرنا. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم، خبردار ایسے مت کرنا کہ تم جس طرح سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہو اونچی آواز میں بے تکلف ہو کر کے ایسا مت کرنا، ورنہ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ہم ختم کر دیں گے، حبط ہو جائیں گے. حبط کا مطلب یہ کیسا ہے؟ تو زون مت سوری سنو ختم کریں. اللہ جل شانہ کے ہاں مقام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس درجے کا مقام ہے کہ ان کی موجودگی میں اونچی آواز بھی اللہ تعالیٰ شانہ کو برداشت نہیں کی. اللہ اکبر. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسم مبارک، اس پہ کیا شک ہے، مبارک. انسانوں کا مزاج یہ ہے کہ جو سب سے پیاری چیز ہوتی ہے اس کی انسان قسم کھاتا ہے. جوان کو اپنی جوانی پسند ہوتی ہے، جوانی اندری. ماں باپ کو اپنا بچہ پیارا ہوتا ہے، بچہ اندری. ٹھیک. بہت سارے انسانوں کو اپنی آنکھوں کی قسم جب بھی کھاتے ہیں اس چیز کی کھاتے ہیں جس کے ساتھ بڑی محبت ہوتی ہے، حالانکہ یہ منع ہے.
اللہ کے نبی ایسا نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی چیز کی قسم مت کھانا. من حلف بغیر اللہ فقط اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھائی اس نے ایک قسم کا شرک کیا. تو اللہ کے علاوہ کسی چیز کی قسم نہیں کھانی ہوتی ہے، یہ منع ہے. مگر اللہ تعالیٰ شانہ نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک کی قسم کھائی. لعمرو کا قسم ہے آپ کے مجھے آپ کے جسم مبارک کی. یہ تو جسم مبارک تو بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. حضور کے مبارک پاؤں کے نیچے جو مٹی کے ذرے آئے، حضور کے مبارک پاؤں کے نیچے جو پتھر آ گیا، حضور کے پاؤں مبارک کے نیچے جو ریت آئی، اللہ تعالیٰ شان ان پتھروں کی اور ریت کی بھی قسم کھائی. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، شہر مکہ کی. اس لیے نہیں کہ ہاں خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ ہے وہاں. اس لیے نہیں کہ ہاں زمزم ہے، واقع زمزم ہے وہاں. اس لیے نہیں کہ مقام ابراہیم ہے، ساری چیزیں ہیں وہاں. اور اللہ فرما رہے ہیں میں اس لیے اس شہر کی قسم کھاتا ہوں کہ آپ یہاں ہیں. گویا اس شہر کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کا مبارک پاؤں اس شہر پر پڑے ہیں. میں قسم کھاتا ہوں شہر کی، اسی شہر کے ان ذرات کو، جن ذرات حضور کے پاؤں مبارک کے نیچے آگے اللہ تعالیٰ شان شہر کی قسم کھاتے ہیں. اور اسی بات کو علامہ اقبال نے بڑے مشہور شعر میں کہا ہے، جس کو سب لوگ پڑھتے رہتے ہیں لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے ہیں شعر کا مفہوم کیا ہے. وہ دانائے سبل ختم رسول مولائے کل کی، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. کا مطلب یہ ہے وادی سینا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، اللہ نے فرمایا تھا نالین باہر نکالیں، فخلع نالیک، جوتا دور نکالو پھر اندر آ جاؤ. اور پھر جب قریب آئے ہیں اور وہ درخت آج بھی موجود ہے، جس درخت کے اندر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز آئی تھی میں تیرا رب ہوں، وہ درخت آج بھی موجود ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا گیا نالین باہر نکالیں. فخلع نالیک انک بالوادی المقدس طویٰ، اے موسیٰ اپنے نالین مبارک دور رکھیں، آپ مقدس ترین جگہ پر آئے ہوئے ہیں. اور سامنے ایک درخت تھا سرسبز، جھاڑی تھی، وہ زانڈ بنتا تو جھاڑی جیسا تھا، وہ آج بھی ہے. وہ ٹوٹ جاتا ہے، گر جاتا ہے، پھر نکلتا ہے، پتے گرتے رہتے ہیں، نئے پتے آتے رہتے ہیں. آج بھی وہ درخت موجود ہے اور دنیا میں بے شمار لوگ جا کر وادی سینا میں وہ درخت کو دیکھتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تعالیٰ شانہ نے کیا فرمایا؟ یہ وادی مقدس ہے. علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ اس وادی مقدس سے زیادہ قیمتی وہ مٹی کے ذرے ہیں جو محمد رسول اللہ کے پاؤں کے نیچے آتے ہیں. مقام رسول ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کا ایک اور پہلو ذہن میں رکھ لیں، اور وہ یہ ہے کہ ہر نبی نے اعلان کیا ہے بعد میں نبی آنے والا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، وہ قرآن میں موجود ہے. حتیٰ کہ جو باقی مذہب کے لوگ ہیں، ان باقی مذہب کے لوگوں کی جو کتابیں ہیں، ان کتابوں میں بھی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل موجود ہے. مثلا دنیا کی مشہور بڑی قوم ہے جن کو کہتے ہیں ہندو قوم ہے، ان کی مذہبی کتاب ہے وید. ہمیں اس پر بحث نہیں ہے اس وقت کہ وید کی علمی حیثیت کیا ہے، لیکن اس وید میں بھی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے موجود ہیں. حالانکہ اس میں ایڈیشن در ایڈیشن ہوتے گئے ہیں، ایڈیشن در ایڈیشن، لیکن اس کے باوجود اس میں حضور کا نام مبارک بھی ہے، حضور کے جائے پیدائش بھی ہے، حضور کے والدین کا تذکرہ بھی ہے، حضور جہاں ہجرت کر کے جائیں گے مدینہ اس کا تذکرہ بھی ہے، اور حضور دنیا میں کیا کیا کارنامے انجام دیں گے اس کا تذکرہ بھی کہیں کھل کر ہے، کہیں اشاروں میں بھی، ان کتابوں میں بھی تذکرہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے. مقام رسول یہ ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو بھیجا کسی ایک علاقے کے لیے. صرف ایک نبی ہے محمد رسول اللہ جو دنیا کے تمام انسانوں کے لیے نبی بن کر آئے، اور اس نے اللہ نے اعلان کر دیا، خود اللہ نے اعلان کیا کہ آپ پورے عالم کے لیے نذیر بن کر کے آئے ہیں. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، آپ پورے عالم کے لیے نذیر بن کر کے آئے ہیں. اور اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا آپ خود بھی اعلان کرو، قل، آپ کہیے یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں دنیا کے تمام انسانوں کے لیے نبی بن کر کے آیا ہوں. یہ تو قرآن میں ہوا، اور حدیثوں میں بخاری میں تقریباً 10 جگہ پر حدیث موجود ہے یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے 5 خاص چیزیں عطا کی ہیں جو کسی نبی کو نہیں. اور ایک جگہ ہے حدیث اللہ نے مجھے 6 چیزیں عطا کی ہیں اور کسی نبی کو نہیں. ان 6 یا 5 چیزوں، ایک جگہ پر 5 ہے، ایک جگہ پر 6 ہے. اوتیت خمسن، مجھے 5 چیزیں دی گئی. ایک جگہ فرمایا اوتیت ستن، مجھے 6 چیزیں دی گئی ہیں. یہ 2 الگ الگ حدیثیں ہیں. 5 اور 6 کا فرق کیوں ہوا ہے؟ یہ علمی بحث ہے، عوام کی بحث نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں یا 6 چیزیں عطا کی گئی. ان 6 چیزوں میں سے ایک یہ، انما کان النبی یبعثون الی قوم خاصہ وبعثت الی الناس عامہ، ہر نبی ایک قوم کے لیے آیا کرتا تھا، پوری دنیا کے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا. تو صرف محمد رسول پورے عالم کے لیے نبی بن کر آئے. مقام رسول اس درجے کا ہے کہ آپ کی زبان سے جو نکلا
آپ نے جو کام کیا وہ سارا ریکارڈ میں موجود ہے. کسی نبی کی کوئی بات دنیا میں موجود نہیں ہے. یعنی اگر ہم یہودیوں سے کہیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے نبی تھے، ہم بھی ان کو نبی مانتے ہیں، ان کا کوئی ایک عمل بتاؤ اتھنٹک طور پر کہ واقعی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ امر کیا ہے، یا کوئی ان کی ایک بات بتاؤ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی ہے، پورے یہودیوں کے پاس کہیں لٹریچر میں کوئی بات نہیں ہے. عیسائیوں سے اگر کہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی ایک بات سناؤ جو انہوں نے کہی ہو اور ان کی ورڈز میں سناؤ، اور ورڈز میں نہیں کم سے کم میننگ یہ سنا دو، لیکن نہیں ہے ان کے پاس. اور اس کے مقابلے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کہا ہے وہ سارا ریکارڈ ہے، جو کچھ بھی آپ نے کیا وہ سارا ریکارڈ میں ہے. جو کہا آپ نے وہ ریکارڈ میں، اس کو کہتے ہیں قول رسول، اور جو آپ نے کیا اس کو کہتے ہیں فعل رسول. تو افعال رسول بھی محفوظ ہیں، اقوال رسول بھی محفوظ ہے، اسی کو ہم کہتے ہیں حدیث. دنیا میں حدیث صرف اسلام کے پاس ہے اور کسی قوم کے پاس حدیث کا سرمایہ نہیں. حدیث کا مطلب ہوتا ہے جس شخص نے دین لایا اس نے جو کہا وہ ریکارڈ میں ہو، اس نے جو کیا وہ ریکارڈ میں ہو. وہ کہیں لوگ کہ صاحب ہمارا فلانا نبی تھا اس نے کھانا اس طرح سے کھایا، ہمارا فلانا نبی تھا اس نے کپڑا اس طرح سے پہنا، ہمارا نبی فلانا تھا اس نے فلانا کام اس طرح سے کیا. کہیں کسی قوم کے پاس نہیں ہے. لیکن جب ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں گے تو ایک ایک چیز ریکارڈ میں ہے، کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے. جناب والا آپ نے نالین مبارک کیسا پہنا ہے، صرف نالین مبارک، اس پر عربی زبان میں 50 کتابیں لکھی گئی ہیں. 50 کتاب آئے لکھنا آپ پڑھتے ہیں کہ نالے مبارک کیوں دوست، چمڑا کہاں سے آیا، کٹنگ کس طرح ہوئی، سلائی کس چیز سے کی گئی، وہ نالے مبارک کہاں چلا گیا، دوسرا نالے مبارک کہاں سے آیا تھا، چمڑا کہاں سے آیا تھا، چمڑے کا کلر کیسا تھا، ٹھیک سائز اس کا کیسا تھا، اس پر بھی ریسرچ ہوا ہے. اللہ اکبر. صرف امت مسلمہ وہ کارنامہ انجام دے سکی ہے، باقی دنیا کی قومیں سوچ بھی نہیں سکتی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مبارک یہ ہے کہ آپ کے ارشادات کو ریکارڈ کرنے کے لیے اور ٹھیک طرح سے انسانوں تک پہنچانے کے لیے مسلمانوں نے 5 لاکھ انسانوں کے حالات ریکارڈ کیے ہیں، کیونکہ وہ حدیث بیان کرنے والے ان کو کہتے ہیں محدثین. 5 لاکھ لوگوں کے حالات اسی غرض کے لیے ریکارڈ کیے گئے ہیں کہ یہ حدیث بیان کرنے والا ہم اس کو چیک کریں گے یہ کس قسم کا آدمی تھا، اس کی حدیث قابل اعتماد ہے یا نہیں. اسماء الرجال ایک علم ہے جو علم حدیث میں پڑھایا جاتا ہے، اس میں مطلب یہی ہوتا ہے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، پھر اس کے بعد یہاں تک کہ محدثین تک جتنے شخصیات آئے ہیں ان تمام لوگوں کے پورے حالات ہمارے سامنے رہنے چاہیے، کیونکہ حدیث بیان کرنے والا ہے یہ سچا ہے، جھوٹا ہے، ثقہ راوی ہے، کمزور ہے، ضعیف راوی ہے، صحیح راوی ہے، یہ سارا اسی لیے کیونکہ حدیث بیان کرنے والا ہے. مقام رسول یہ کہ میرے نبی کی طرف جو بات منسوب کی جائے گی وہ غلط نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے نبی نے اپنے غسل خانے کے اندر غسل کرتے ہوئے کیا 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 یہ بھی ریکارڈ میں ہے. غسل خانے کے حالات کون نوٹ کرے گا، لیکن موجود ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ غسل خانے کے اندر غسل خانے کرنے کے سارے طریقوں کو بیان کرتی ہے حدیث میں، حالانکہ پرائیویٹ معاملہ ہے. انسان اپنے خاص کمرے میں اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزار رہا ہے، یہ بالکل پرائیویٹ معاملہ ہے، لیکن چونکہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے اس لیے اس پرائیویٹ معاملے میں بھی ایک ایک چیز ریکارڈ میں ہوتی ہے. اور وہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، ام سلمہ بیان کرتی ہیں، حضرت میمونہ بیان کرتی ہیں. مطلب یہاں تک ہے اللہ کے نبی علیہ السلام رات کو اٹھے، نماز پڑھنے کا آپ نے ارادہ کیا، جس بسترے پر سوئے ہوئے تھے اسی بسترے پر آپ نے نماز پڑھنی شروع کی. نماز کرتے ہوئے جب سجدہ کیا تو آپ کا یہ مبارک کپڑا ازواج مطہرات میں سے حضرت ام سلمہ یا حضرت میمونہ کو چھو گیا. اب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ اگلے دن بیان کرتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی بسترے پہ نماز پڑھی جس طرف میں سوئی ہوئی تھی، اور حضور کا کپڑا مبارک میرے جسم کو چھو گیا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری حالت وہ تھی جس میں نمازیں عورتوں کو معاف ہوتی ہیں، یعنی میں مینسز کی حالت میں تھی، آپ کا کپڑا میرے جسم سے چھو گیا، آپ کی نماز میں کوئی فرق تو نہیں پڑا. اب یہ بھی ریکارڈ میں ہے کہ حضور نے نماز پڑھی اس حال میں کہ میمونہ یا حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا حالت مینسز میں تھی، وہ آرام کر رہی تھی، حضور کا کپڑا چھو گیا. اس کو بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہتا ہوں کہ حضور کا عمل ہے، کپڑا چھو گیا اس کو بھی بیان کیا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی تمام چیزیں ریکارڈ کر دی گئی ہیں. مقام رسول اللہ. آج کا زمانہ سائنسی زمانہ ہے، کوئی شک نہیں. سائنسی تحقیقات آسمانوں تک پہنچی ہیں، کوئی شک نہیں. سائنس کے جتنے شعبے ہیں چاہے وہ میڈیکل سائنس ہو، چاہے وہ آسٹرونومی ہو، چاہے وہ باٹنی ہو، چاہے وہ زولوجی، جو بھی شعبے سائنس کے ہیں، محمد رسول اللہ دنیا میں انسانوں کو سائنس سکھانے کے لیے نہیں آئے تھے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن آپ نے جو کچھ کہا ہے اگر وہ سائنس کو ٹچ کرتی ہے
تو سائنس کی تحقیقات آخر میں وہی کہتی ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 14 سال پہلے بیان تھا. اب اس کی ڈیٹیل کا وقت تو نہیں، لیکن میں شارٹ میں بتاتا ہوں. جو لوگ یہ کالجوں سکولوں میں پڑھتے ہیں وہ جانتے ہوں گے، انہیں پڑھا ہوگا، نہیں تو آگے پڑھو گے آپ، کہ انسان بنتا ہے، پیدا ہوتا ہے کیسے کہ مرد کے جسم سے ایک لکوڈ نکلتا ہے اور عورت کے جسم سے بھی ایک لکوڈ نکلتا ہے. مرد کے جسم سے نکلنے والے لکوڈ کو سپرم کہیں گے اور عورت کے جسم سے نکلنے والے لکوڈ کو ایگ کہیں گے. اور یہ دونوں ایک خاص پرائیویٹ عمل کے ذریعے سے دونوں جمع ہو جاتے ہیں عورت کے رحم میں. مرد کے جسم سے آنے والا سپرم وہ بھی وہاں پہنچے گا، عورت کے جسم سے نکلنے والا ایگ اپنی خاص جگہ سے نکل کر وہ بھی رحم میں پہنچے گا. یہ دونوں مل جائیں گے اور ملنے کے بعد ابھی انسان بننا شروع ہو جائے گا، چاہے بعد میں لڑکا بنے یا لڑکی بنے. ٹھیک ہے، بہت اچھا. یہ ہے آج کی تھیوری، اس کو کہتے ہیں کروموزوم کی تھیوری. اور جنہوں نے پڑھی ہوگی وہ سمجھ جائیں گے، اور جنہوں نے نہیں پڑھی ہوگی آگے جب آپ پڑھو گے تو پتہ چل جائے گا. سب کروموزوم کی تھیوری مجھے یہاں نہیں سمجھانی ہے، میں تو صرف ریفرنس دے رہا ہوں کروموزوم کی تھیوری کی بس. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے. یہ جو میں حدیث سنا رہا ہوں بخاری شریف میں ہے، کتاب تفسیر میں. حضور تشریف لائے. اس زمانے میں یہودیوں کا سب سے بڑا عالم، اس عالم کا نام تھا عبداللہ ابن سلام. عبداللہ ابن سلام حضور کی خدمت میں آیا. انہوں نے کہا اس کو چیک کرنا تھا یہ سچا نبی ہے یا نہیں. اس چیک کرنے کے لیے یا کہیے امتحان لینے کے لیے اس نے 3 سوال کیے. ان 3 سوالوں میں سے ایک سوال اس نے کہا مجھے یہ بتائیے کہ عورت کے رحم میں کبھی لڑکا بنتا ہے کبھی لڑکی بنتی ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ماجھن جوڑ مز اخ بنا لڑکا اخ بنا لڑکی، اخ بنا میل اخ بنا فیمیل. اب کیا دلیل جگہ ساتھ؟ ظاہر ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمرالوجی پڑھانے کے لیے تو نہیں آئے تھے. ایمرالوجی کا کیس سوال ہے. حضور کہہ سکتے تھے جناب ابھی میری ڈیوٹی، میں تو آیا ہوں دنیا میں انسانوں کو زندگی سکھانے کے لیے. تو ماں پہ پیٹ میں لڑکا کیوں بنتا ہے تو لڑکی کیوں بنتی ہے، گومز جوڑمز ووس کار بنت وسر کار بنے ایشن میں کی. حضور کہہ سکتے تھے مگر نہیں، آپ نے جواب دیا. اب جواب دینے میں 2 مسئلے تھے. اگر آپ جواب غلط دیتے نعوذ باللہ من ذالک، تو آج کے سارے سائنسداں کہتے ہیں تمہارے نبی نے جواب غلط دیا، ہماری سائنس کچھ اور کہتی ہے، تمہارے نبی نے جواب غلط دیا. اب اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کروموزوم کی تھیوری سمجھانے لگتے، ٹھیک ہے نا، تو اس وقت کے لوگ کہتے ہیں جناب اس نے سمجھی ون تو کیا بنا، تو ان کو کروموزوم کی تھیوری سمجھ میں نہیں آتی. وہ اگر فرماتے دیکھو بھائی مرد کے جسم سے نکلنے والا پارٹ اس کے اندر ہوتا ہے وائی اور ایکس، اور عورت کے اندر سے نکلنے والا پارٹ اس میں ہوتا ہے ڈبل ایکس، یہ وائی اور ایکس آپس میں ملتے ہیں تو ڈبل ایکس آپس میں ملتے ہیں، خبر کیا بنا، ایسا آپ سمجھیے. کیونکہ انہوں نے وہ تھیوریاں نہیں پڑھی تو ان کو سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی. اب اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے یہ آپشن بھی نہیں ہے کہ انکار کر سکتے تھے. آپ نے یہ آپشن بھی نہیں لیا کہ میں جواب دیں گے اور نعوذ باللہ من ذالک غلط جواب ہو جائے. اور آپ کے سامنے یہ آپشن بھی نہیں کہ آپ پوری تھیوری سمجھائیں. اللہ تعالیٰ شان وحی کے ذریعے سمجھا سکتے تھے، لیکن نہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے وہ لینگویج استعمال کی، آپ نے وہ الفاظ استعمال کیے جو ان کو بھی سمجھ میں آ گیا اور آج کی تھیوری کے ٹھیک مطابق ہیں. آپ نے فرمایا یسبق ماء الرجل علی ماء المرأة وتسبق ماء المرأة علی ماء الرجل. جب مرد کا نطفہ عورت کے نطفے سے آگے بڑھ جاتا ہے تو لڑکا بن جاتا ہے، اور عورت کا نطفہ مرد کے نطفے سے آگے بڑھ جاتا ہے تو لڑکی بنتی ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آج کی تھیوری یہ کہتی ہے کہ جب مرد کا سپرم آتا ہے اس میں اگر وائی آگے چلا گیا، وائی اگر آگے چلا گیا تو لڑکا بن جائے گا، اور اگر ایکس آگے چلا گیا تو لڑکی بن جائے گی. عام لوگوں کو شاید سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن جو پڑھے لکھے ان کو سمجھ میں آ جائے گا. میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مبارک یہ ہے کہ 1400 سال پہلے علم کا زمانہ نہیں تھا، انفارمیشن کا زمانہ نہیں تھا، سائنس کا زمانہ نہیں تھا. نبی کے سامنے ایک سوال لایا گیا جو سوال سائنس سے جڑا ہوا تھا، ایمبرولوجی سے جڑا ہوا تھا. آپ نے وہ جواب دیا جو آج کی سائنس ٹھیک وہی کہتی ہے. کیا کہتی ہے؟ کہ صاحب مرد کے نطفے میں وائی اگر آگے چلا گیا اور آگے عورت کا ایکس ہوگا تو یہ جڑ جائے گا اور لڑکا بن جائے گا. اور مرد کے نطفے سے اگر ایکس آگے چلا گیا اور آگے عورت کا ایکس ہوگا تو ایکس کے ساتھ جب مل جائے گا لڑکی بن جائے گی. عورت کے نطفے میں 2 پارٹ ہوتے ہیں، دونوں کا نام ایکس، اور مرد کے نطفے کے 2 پارٹ ہوتے ہیں، ایک کا نام وائی ایک کا نام ایکس. یہ وائی اور ایکس اس لیے رکھا گیا کہ اس کو جب دیکھتے ہیں تو وہ ایکس جیسا لگتا ہے، اور دوسرے پارٹ کو دیکھتے ہیں وہ وائی جیسا ہوتا ہے. وہ تو جنہوں نے سائنس پڑھی ہوگی وہ سمجھ میں آ جائے گا ان کو. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس زمانے میں جب علم نہیں تھا وہ بات ارشاد فرمائی جو آج کا علم ٹھیک وہی کہتا ہے. اس کی سینکڑوں نہیں ہزاروں مثالیں ہیں، لیکن مجھے اب وہ سارا بیان نہیں کرنا ہے. خلاصہ یہ چپٹر ختم ہو رہا ہے. مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی اونچا مقام،
بلکہ اس کائنات میں سب سے اونچا مقام محمد رسول اللہ. یعنی اس دنیا میں انسانوں کو جو کچھ بھی مل سکتا ہے وہ سارا اللہ کے نبی کو اللہ نے عطا کر دیا. خوبیاں کیا کیا ہوتی ہیں؟ باڈی بہت خوبصورت ہے تو محمد رسول اللہ سے زیادہ خوبصورت باڈی کسی کی نہیں. باڈی میں بہت طاقت ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک میں کتنی طاقت تھی. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں، بخاری میں حدیث ہے کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ حضور کے جسم میں 300 جنتی مردوں کی طاقت ہے اور جنت میں ایک مرد کے اندر 100 آدمیوں کی طاقت ہوگی. تو جنت کے 300 آدمیوں کے جسم میں کتنی طاقت ہوگی؟ اتنی طاقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتنے طاقتور ہیں. اور اس کے ساتھ دوسرا کمال یہ ہے کہ آپ نے ساری زندگی کبھی کسی کو تھپڑ نہیں مارا، ساری زندگی کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، ساری زندگی کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے مجھے تکلیف پہنچائی، انہوں نے مجھے ستایا، انہوں نے میرا مال ہڑپ کیا، کہیں نہیں. ہاں دشمن یہ اعتراض کرتے رہے یہ پاگل ہے، یہ شاعر ہے، شڈولمت، یہ تو کہتے رہے، لیکن یہ نہیں کہتے رہے کہ آپ کا کیریکٹر لوز. یہ نہیں کہہ سکا کوئی کہ آپ نے میرا مال کھایا، یہ نہیں کہہ سکا کوئی کہ آپ نے مجھ پر ظلم کیا، کوئی نہیں کہہ سکا کہ آپ نے ہم کو کبھی گالی دی، کبھی کسی کا نہیں. لہذا محمد رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ شان و خود فرما رہے ہیں، اے دنیا کے انسانوں تمہارے لیے اگر نمونہ ہے تو محمد رسول اللہ. اس سے زیادہ بہتر نمونہ کوئی نہیں ہو ہی نہیں سکتا ہے. لہذا جب ہم اس کو نمونے کی حیثیت سے پڑھیں گے تو اب سمجھیں بس یہی ہمارے لیے میسج ہے، وہ یہ کہ جو لوگ جوانی کی زندگی گزار رہے ہیں تم کو ایک رول ماڈل چاہیے. ہر انسان کسی نہ کسی کو رول ماڈل بناتا ہے اور انسان کی فطرت میں یہ بات داخل ہے. انسان جب بھی کوئی کام کرے گا وہ کوشش کرتا ہے میں فلانا جیسا کروں. انسان کو مکان بنانا ہوگا، وہ دیکھے گا مالی پوشن کتنی ہے اور آج کل مکان کیسے بنیں گے ویسے پہنیں گے، ویسے مکان بنائیں گے. کپڑا پہننا ہوگا، آج کل کیسے کپڑے پہنتے ہیں ہم بھی ویسے ہی پہنیں گے. ہر کام میں انسان ٹرینڈ کو دیکھتا ہے، ہر کام میں انسان فیشن اور رواج کو دیکھتا ہے، ہر کام میں انسان کسی کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے، میں بھی ویسا ہی کروں گا. یہ انسان کی فطرت میں اللہ نے بات رکھی ہے کہ انسان آئیڈیل پرست ہے، وہ دوسرے کو آئیڈیل بناتا ہے. آج کل تعلیم اس طرح سے پڑھی جا رہی ہے ہم بھی وہی کریں گے، آج کل اس طرح سے ٹیوشن پڑھا جا رہا ہے ہم بھی اسی طرح سے کریں گے. آج کل ہر کام میں فلانے نے بزنس کیا بڑا کامیاب ہم بھی وہی کریں گے. دوسرے کو دیکھ کر کے انسان اپنا قدم بڑھاتا ہے، یہ انسان کی فطرت میں ہے. جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے انسان سوچتا ہے اور ساتھ میں یہ دیکھتا ہے لوگ کیسے کرتے ہیں ہم بھی وہی کریں گے. تو گویا انسان کے لیے نمونہ چاہیے. اللہ تعالیٰ شان و فرماتے ہیں دنیا کے انسانوں تمہارے لیے نمونہ اگر ہے تو محمد رسول اللہ. لہذا دنیا کے تمام جوانوں کے لیے نمونہ نہ فلم اسٹار، نہ فٹ بالر، نہ فیشن ڈیزائنر، نہ وہ لوگ کہ جن کی راتیں گناہوں میں اور دن گناہوں میں گزرتے ہیں، وہ نہیں. جوانوں کے لیے نمونہ کون؟ وہ جوان جو مکہ کی سرزمین میں اٹھا، جس جوان کی نگرانی کرنے والا کوئی نہیں تھا، جس جوان کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں تھا، اور اس جوان نے اپنی جوانی کو کوئی داغ لگنے نہیں دیا. وہ ہے محمد رسول اللہ. آپ کے والد بھی نہیں تھے، آپ کی والدہ بھی نہیں ہے، آپ کے بھائی نہیں ہیں، آپ کے کوئی بہن نہیں ہے، گھر کی طرف سے کوئی نگرانی نہیں ہو سکتی جب ہے ہی نہیں کوئی. تو ایک ایسا جوان جس کو دائیں بائیں کوئی نہیں ہے، اس جوان کی نگرانی کسی کی طرف سے نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، سوسائٹی بڑی پاک صاف ہوتی تو انسان گناہوں سے بچ سکتا تھا، لیکن سوسائٹی ساری گندگیوں میں ڈوبی ہوئی تھی تو ساری خرابیاں سوسائٹی میں موجود ہیں. گھر کی طرف سے کوئی نگرانی نہیں ہو سکتی ہے، اور اسی میں آپ علیہ السلام کی جوانی کا سٹارٹ ہوگی. ٹھیک ہے، سب لوگ جانتے ہیں جوانی کا آغاز ہو جاتا ہے عام طور پر ٹین ایج سے، یعنی 12-13 سال کی عمر سے جوانی سٹارٹ ہوتی ہے، اور بالغ ہونے کے بعد پھر نکاح ہونے تک یہ نوجوانی ہے، اور نکاح ہونے کے بعد بھی جوانی ہوتی ہے، پھر فیملی لائف سٹارٹ ہو جاتی ہے. محمد رسول اللہ کی جوانی سٹارٹ ہوئی 11-12 سال کی عمر میں، 25 سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہوا. یہ جو پیریڈ بیچ میں گزرا ہے، یہ پیریڈ انسان کی زندگی کا سب سے کروشل، سب سے زیادہ مشکل ٹائم یہی ہے. بگڑتا ہے انسان اسی عمر میں، خراب ہوتا ہے تو اسی عمر میں، بنتا ہے تو اسی عمر میں. یہی سب سے زیادہ اہم ترین زمانے کی زندگی. محمد رسول اللہ کا یہ زمانہ اتنا پاک صاف زمانہ گزرا ہے کہ آگے چل کر کے آپ کے دشمنوں نے آپ پر ہر قسم کے الزام تو لگایا، لیکن کوئی نہ یہ کہہ سکا کہ آپ کی جوانی میں فلانی خرابی ہم نے خود دیکھی ہے. کوئی نہیں کہہ سکا. یہاں تک کہ جب کبھی مشکل مسئلہ ہوتا تھا تو وہی لوگ جو آپ کے مخالف بنے انہوں نے کہا اس سے زیادہ اچھا جوان تو کوئی ہے ہی نہیں. ہاذا امین رضینا بقضائہ، امین بار نیک. جب حضور کا نکاح ہوا ہے،
نکاح ہوا ہے تو نکاح کی مجلس میں خواجہ ابو طالب نے نعت پڑھی اور نعت انہوں نے خود بنائی. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ خواجہ ابو طالب جو حضور کے چچا تھے، والد نہیں چاچا تھے، حضرت علی کے والد کا نام ہے ابو طالب، تو ابو طالب نے اس مجلس میں نعت پڑھی. اس نعت کا ایک شعر امام بخاری نے بخاری شریف میں نقل کیا. حالانکہ بخاری شریف نعت کی کتاب نہیں ہے، وہ تو حدیثوں کی کتاب ہے، لیکن امام بخاری نے ایک نعت کا ایک شعر اس حدیث میں بخاری شریف میں نقل کیا ہے. اس نعت کا ایک شعر یہ ہے، ابو طالب نے اپنے نعت کے شعر میں کہا: اے عرب کے جوانوں، میرا یہ بھتیجا جوان ہے، مالی اعتبار سے بلا شبہ کمزور ہے، اس کا باپ بھی نہیں ہے، اس کی ماں نہیں ہے، اس کے مالی اعتبار سے کمزور ہے، مگر اخلاق اور شرافت میں عرب کا کوئی جوان اس کے برابر نہیں ہے. اسے اعلان کیا. تو غرض یہ کہ محمد رسول اللہ کی پاکیزہ جوانی نمونہ ہے تمام ان جوانوں کے لیے جو اس وقت جوانی کی زندگی گزار رہے ہیں. میرے نوجوان بھائیوں، میں براہ راست اگر یہ کہنا چاہوں گا تو یہ کہہ سکتا ہوں، تمہاری جوانی تمہارے ہاتھوں میں امانت ہے. اس جوانی کی حفاظت کرنا تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے، چاہے اس کو بچاؤ چاہے، اور جب تم بچانا چاہو گے تو بڑا مشکل ہے، آسان نہیں ہے، اس لیے کہ ماحول جن خرابیوں میں ڈوبا ہوا ہے وہ ساری خرابیاں موجود ہیں. اس خرابیاں تو آپ کی جیب میں اس وقت ہے. خرابیوں کا سارا دفتر تو آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ رات کی تنہائیوں میں، اکیلے پن میں کیا کیا دیکھو گے، کیا کیا سنو گے، کیا کیا سوچو گے، تمہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. نمونہ تمہارے محمد رسول اللہ. جناب والا، آج کے دور میں جو مشکل ترین چند چیزیں ہیں، ان مشکل ترین چیزوں میں سے ایک ہے آج کے جوان کو اپنی جوانی برائیوں سے بچانا. وجہ یہ ہے کہ برائیوں کے چاروں طرف ماحول. آپ کالج میں جاؤ گے وہاں کیا ہے وہ سب معلوم ہے، آپ دفتر میں جاؤ گے وہاں صورتحال کیا ہے وہ معلوم ہے، آپ گھر سے باہر نکلو گے فنکشنوں میں جاؤ گے وہاں کیا ہوگا سب کو معلوم ہے، اور کہیں نہیں جاؤ گے اپنے گھر میں رہو گے تو موبائل تو تمہارے ہاتھوں میں ہے، اور ساری دنیا کی گندگیاں اسی کے اندر ہے. وہاں کیسے تم اپنے آپ کو بچا سکو گے؟ یہی ہے. اگر جذبہ ابھر گیا کہ میں محمد رسول اللہ کا امتی جوان ہوں اور مجھے اپنی جوانی کو داغدار نہیں ہونے دینا ہے، اور اس کے بعد اپنے آپ لڑتے رہو گے، اور جس دن تمہارا نکاح ہو جائے، نکاح ہونے کے دن تم اپنے آپ سے پوچھو میں پاک ہوں یا گندا ہوں، میں نے اپنے جسم کا غلط یوز کیا ہے، میں نے بچایا ہے، میں نے کسی کو ٹچ تو نہیں کیا، میں نے وہ چیزیں تو نہیں کی جس کو میں زبان پہ نہیں لا سکتا، میں نے وہ کام تو نہیں کیے جس کا تذکرہ میں ماں باپ کے سامنے نہیں کر سکتا، میں نے وہ غلطیاں تو نہیں کی ہیں کہ میں اپنے لائف پارٹنر کو بتا نہیں سکتا، میں اپنی بیوی کو نہیں کہہ سکتا میں سو رہی کیسا کرمت. اس وقت آپ کو اپنا اندر کا ضمیر آپ کو اپریشیٹ کرے گا، یا آپ کا اندر کا ضمیر آپ کو تانا دے گا. آج تم نئی زندگی سٹارٹ کر رہے ہو، تمہاری زندگی گندگی میں ڈوبی ہے. اس لیے بس میں شارٹ کر کے عرض کرتا ہوں نوجوان بھائیوں، نمبر 1 اپنی ایمان کی حفاظت، نمبر 2 اپنی صحت کی حفاظت، اور نمبر 3 اپنی کردار کی حفاظت. نمونہ ہے تمہارے لیے محمد رسول اللہ. اس کے بعد اگلی زندگی سٹارٹ ہو جائے گی، وہ ہے کون سی؟ فیملی لائف. تو فیملی لائف کی ڈیٹیل تو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن نمونہ تمام شوہروں کے لیے محمد رسول اللہ کی ذات اقدس ہے. آپ کے ازواج مطہرات میں سے کبھی کسی خاتون نے نہیں کہا میرے شوہر ہونے کی حیثیت سے نبی علیہ السلام نے ہماری حق تلفی کی ہے، ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے. حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام پورے عالم کے لیے نبی بن کر کے آئے تھے، کتنی ذمہ داریاں تھیں، مگر ازواج مطہرات میں سے کبھی کسی کی زبان پر نہیں آیا کہ ان کی طرف سے ہم پر زیادتی ہوئی ہے، ہم کو وقت کوئی کبھی بھی نہیں. اپنی بیویوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرو کہ تمہاری بیویاں کہنی چاہیے یسمیون خاندار تجھ کیسے. نمونہ محمد رسول اللہ. اور آپ نے خود اپنے آپ کو نمونہ بنا کے پیش کیا. آپ نے فرمایا خیارکم لنسائکم، تمہیں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرے. پھر آپ نے فرمایا میں نے بھی اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ شان قرآن کریم فرمایا اے ایمان والو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، تمہارے جسم کا تمہارے ذمہ اتنا حق نہیں ہے جتنا حق میرے نبی کا تمہارے جسم پر ہے. تم خود اپنے اتنے ہمدرد نہیں ہو جتنا ہمدرد میرا نبی تمہارا ہے. اور پھر آگے فرمایا ازواجہ امہاتہم، میری نبی کی تمام بیویاں تمہاری مائیں ہیں. اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب حضرت عائشہ کے پاس آتے تھے تو آ کر کہتے تھے ام المومنین السلام علیکم، حالانکہ ان کی بیٹی تھی. ہپائرچے سے بنی بچی، ہپائرچے چونکہ حضور کی بیوی، اس لیے جب احترام کرتے تھے کہتے تھے آپ میری بیٹی نہیں، آپ نبی کی بیوی ہو، لہذا مجھے احترام کر. سلام علیکم یا ام المومنین. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی حضرت حفصہ کے پاس آتے تھے تو سلام کرتے ہوئے کہتے تھے ام المومنین السلام علیکم. تو فیملی لائف اللہ کے نبی علیہ السلام نے جیسی گزاری ہے وہی ہمارے لیے نمونہ ہے.
اور پتہ کیسے چلے گا کہ جناب ہر شخص کی بیوی کہنی چاہیے یوت میون خاندان تو چن کے سنی. بس رویے اتنے اچھے اپنی بیویوں کے ساتھ کرو کہ نمونہ ہمارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت اہم معاملہ ہے کہ انسان مالی زندگی جب گزارتا ہے تو لین و دین ہوتا ہے، اور لین دین کا حال ہمارے معاشرے میں کیا ہے وہ سب کو معلوم ہے. کس طرح سے لوگ دوسروں کے پیسے ہڑپ کرتے ہیں، کس طرح سے فراڈ کرتے ہیں، کس طرح سے دھوکے دیتے ہیں، کس طرح سے وعدے پورے نہیں کرتے ہیں، کس طرح سے پیمنٹیں وقت پر نہیں آتی ہے. یہ سب ہمارے معاشرے کا حال دکانداروں کی دنیا میں جا کے دیکھیے، ٹھیکیداری کی دنیا میں جا کر کے دیکھیے، گھروں کی دنیا میں جا کر کے دیکھیے کہ ہماری مالی پوزیشن کتنی خراب ہے. کس اعتبار سے؟ ادائیگی کے اعتبار سے، وصول یابی کے اعتبار سے. محمد رسول اللہ کا کردار دیکھیے کتنا عمدہ ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے کہا کہ جناب آپ کے ساتھ میری وہ جو ڈیلنگ ہوئی ہے تو آپ یہی انتظار کریں، میں گھر سے واپس آتا ہوں پھر اگلی بات کریں گے. یہ کوئی خرید و فروخت کا معاملہ چل رہا تھا. تو اس شخص نے کیا کہا، آپ یہ انتظار کریں، میں گھر جاتا ہوں اور گھر سے واپس آ کر کے پھر ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے. ٹھیک ہے. وہ شخص چلا گیا، وہاں گھر میں اس کو کوئی پریشانی آ گئی، اس پریشانی کی وجہ سے وہ بھول گیا اور وہیں گھر میں رہا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں انتظار ہے. 3 دن تک حضور وہیں انتظار کرتے رہے، اور یہ نبی بننے سے پہلے کا واقعہ ہے. 3 دن کے بعد اس شخص کو خیال آیا کہ میں نے کہا تھا، نبی اس وقت تو نبی نہیں تھے، میں نے محمد کو کہا تھا آپ یہی انتظار کریں، تو میں جا نہیں سکا، مجھے ذہن سے ہی نکل گیا، تو میں ڈھونڈتا ہوں وہ کہاں ہیں. وہ گئے گھر دیکھنے، گھر ہے ہی نہیں. خانے کعبہ میں ڈھونڈنے گئے، وہاں بھی نہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ سے پوچھا بھائی کہاں ہے، کہنے لگا وہ تو 3 دن سے آئے ہی نہیں ہے. اب وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہیں پہنچے تو حضور نے صرف اتنا کہا، تم نے مجھے بہت انتظار کرا. صرف اتنا جملہ کہا. 3 دن تک وہیں سے کہ وعدہ خلافی نہ ہو جائے. اس نے مجھ سے کہا تھا میں اب واپس آؤں گا، مجھے یہی انتظار کرنا چاہیے. اس دنیا میں کون کر سکے گا؟ یہ صرف محمد رسول اللہ کی ذات ہے. حضور سفر کر رہے ہیں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ حضور کے ساتھ ہے. جابر بن عبداللہ چاہتے تھے میں جلدی نکل جاؤں. حضور نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، تم جلدی کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہنے لگا حضرت میں نے نکاح کیا تھا، میں چاہتا ہوں جلدی شام سے پہلے پہلے گھر پہنچ جاؤں. نیا نیا نکاح کیا تھا، بیوی کی یاد آ رہی ہوگی. جوان لڑکا تھا جابر بن عبداللہ، جوان لڑکا، نکاح کیا ہے، اس لیے جب سفر سے واپسی پر تیز چلنا چاہتے لیکن اونٹنی چلتی ہی نہیں تھی. تبوک سے واپس آ رہے تھے، بخاری میں حدیث ہے یہ. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جابر تم جلدی کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگا حضرت میں نے نیا نیا نکاح کیا تھا تو میں چاہتا ہوں جلدی گھر پہنچ جاؤں، وہ بیوی انتظار کر رہی ہوں گی. حضور نے فرمایا اچھا کس سے نکاح کیا؟ بوڑھی عورت سے کیا ہے جوان سے؟ انہوں نے کہا حضرت بڑھیا عورت سے میں نے نکاح کیا، جوان سے نہیں. فرمایا کیوں نہیں کیا تم نے؟ اپنی ہم عمر اپنی بیچ کرنے والی لڑکی کے ساتھ نکاح کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا حضرت میرے گھر میں بہنیں ہیں، باپ ہمارا مر چکا ہے، گھر میں بہنیں ہیں، میں نے سوچا اگر انہی کی عمر کی بیوی لاؤں گا تو وہ ان کو کیا سکھائے گی. میں نے ایک بوڑھی عورت کے ساتھ نکاح کیا اور وہ بوڑھی عورت میری بہنوں کو تربیت کر رہی ہے، اس لیے حضور نے فرمایا کیا ہے؟ کہنے لگا حضرت میری اونٹی چلتی تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ڈنڈا لیا اور مارا اسے اونٹی کو، تو جو ہی مارا تو بس اونٹی چل پڑی. اب جب وہ تیز چلنے لگی تو حضور نے فرمایا جابر یہ اونٹی مجھے بیچ دو. کہنے لگا حضرت اونٹی تیز ہو گئی، آپ کو بیچوں گا تو جاؤں گا کیسے؟ حضور نے فرمایا اونٹی مجھے بیچ دو اور بعد میں تم کو سواری کے لیے تمہیں دے دوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بہت اچھا. حضور کے ساتھ معاملہ ہو گیا، اتنے کی اونٹنی آپ کو دوں گا، آپ مجھے سواری کے لیے اونٹنی دے دیں گے. حضور نے اونٹنی ان کو حوالے کر دی. جابر بن عبداللہ روانہ ہو گئے، پہنچ گئے گھر. اب جب گھر پہنچ گئے تو اگلے دن صبح حضور پہنچ گئے. حضور کا معمول یہ تھا کہ جب حضور تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے مسجد میں بیٹھتے تھے، فوراً گھر نہیں جاتے تھے تاکہ لوگ آئیں گے ملاقات کریں گے. حضور مسجد میں ہیں تو جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے معلوم کیا، اندازہ تھا یہ حضور مسجد میں ہوں گے، میں اونٹنی لے کر پہنچ گیا کہ حضرت اونٹنی آپ لے لیں، مجھے پیسے دے دیں. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا ان کی پیمنٹ کر دو، کیونکہ وہی حضور کے خزانچی تھے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیسہ مل گیا. پیسہ ملنے کے بعد حضور نے حضرت بلال کو بلایا، فرمایا کتنا دیا؟ کہنے لگا حضرت جتنا آپ نے فرمایا تو اتنا دیا. فرمایا کچھ اور دے دو. کچھ اور دے دیا، کچھ اور بھی دے دیا اوپر سے. اس کے بعد جب جابر بن عبداللہ نکلنے لگے فرمایا جابر واپس آ جاؤ. انہوں نے حضرت کہا یہ اونٹنی بھی تمہیں لے جاؤ. چنانچہ وہ پیسہ بھی لے کر کے چلا گیا اور اونٹنی بھی لے کے چلا گیا. اللہ اکبر. ایک یہودی تھا، وہ چیک کرنے کے لیے آیا حضور کو، لیکن بتایا نہیں میں یہودی ہوں. ٹھیک ہے. حضور نبی علیہ السلام مدینہ شریف میں ایک جگہ پر کھڑے تھے. ایک گاؤں کے لوگ آگے کہنے لگے حضرت ہمارے گاؤں میں بہت زیادہ تنگ دستی آ گئی ہے، قحط سالی ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، تو کوئی ہماری مدد کر دیں. حضور نے سوچا کہاں سے ہماری مدد کریں گے، اس وقت کچھ بھی نہیں ہمارے پاس. یہ یہودی ہے. کہنے لگا حضرت میں تیار ہوں، بتائیے کتنا دینا، میں دے دوں گا آپ کو ادھار، مگر واپس کب دیں گے آپ؟ حضور نے فرمایا
بس 1 مہینے کے اندر میں واپس کر دوں گا. تو اس نے لا کر بہت بڑی رقم دے دی, کچھ کھجوریں دی, اور آپ نے اس گاؤں والوں کو دیا, کہا جاؤ پورے گاؤں میں تقسیم کر دو. اور وہ یہودی جو ہے اب اس کو 1 مہینے کا ٹائم دیا گیا. اگلے ہفتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تھے, تو یہودی آ گیا اور یہاں جا کر کہنے لگا, او محمد میرے پیسے تم نہیں دیتے, اور مجھے معلوم ہے تمہارا خاندان ہی ایسا ہے, اور تم وقت پر پیسہ نہیں دیتے ہو. حضور نے فرمایا بھائی ابھی تو 1 مہینہ ہے. کہا میں نہیں مانتا 1 مہینہ, میرا پیسہ ابھی دے دو. حضور ہنستے رہے, وہ اور زیادہ غصے ہوتا گیا. حضرت صدیق اکبر بھی ہیں, حضرت فاروق اعظم ہیں, اور کئی صحابہ ہیں, وہ حیران ہیں اس طرح سے بدکلامی کر رہا ہے یہ. تو حضرت فاروق اعظم نے کہا بھائی تو کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا میرے پیسے ان کے پاس ہے, یہ دیتے نہیں ہیں. انہوں نے کہا کب؟ کہنے لگا مجھے نہیں سننا ہے کب, مجھے پیسے ابھی چاہیے. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی 1 مہینے کا وقت ہے نا. کہا میں نہیں جانتا 1 مہینے کا وقت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا اگر نبی یہاں موجود نہ ہوتے تجھے میں دکھاتا یہ بدکلامی کرنے کا نتیجہ. تو اس طرح بدکلامی کیوں کرتا ہے؟ تو اگر مانگنا ہے تو نرمی سے کیوں نہیں مانگتا؟ اس نے حضرت عمر کو بھی ڈانٹا. یہ سب وہ ڈرامہ کر رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ اصل میں وہ چیک کر رہا تھا, دیکھتے ہیں نبی غصے ہوتے ہی یا. میں زیادہ زیادہ تو غصہ دلانے کی کوشش کروں گا, ٹھیک, میں ان کو زیادہ زیادہ آج کی زبان میں ہم کہیں گے میں پرووک کرنے کی کوشش کروں گا, دیکھتے ہیں یہ غصے ہوتے ہیں یا نہیں. وہ ساری بدکلامیاں کرتا رہا تاکہ حضور غصے ہو جائے, لیکن حضور غصے نہیں ہوئے, نرمی سے ہنستے رہے, فرماتے رہے ٹھیک ہے ادا کریں گے, ٹھیک ہے ادا کروں گا, ابھی گنجائش نہیں ہے. حضرت فاروق اعظم نے اس کو ڈانٹنا شروع کیا. تو حضور نبی علیہ السلام نے حضرت فاروق سے کہا عمر تم اس کو ڈانٹ رہے ہو, اس کا تو حق ہے میرے ذمہ, تمہیں مجھے کہنا چاہیے تھا ادا کر دو, تم اس کو کیوں ڈانٹ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ یہ تو بدکلامی کر رہا ہے. حضور نے فرمایا اس کی بدکلامی کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ میری ادائیگی کا ہے, تمہیں مجھے کہنا چاہیے تھا ادا کرو, تم اس کو کیوں ڈانٹ رہے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بدکلامی کر رہا ہے اور وقت ابھی آیا نہیں. حضور نے فرمایا اگر خیر خواہی کی بات ہے تو جاؤ اس کا قرض ادا کرو. ٹھیک. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت میں ادا کروں گا. چنانچہ وہ گئے اپنے گھر اور کئی آدمیوں سے مدد لی اور لا کر اس کو دے دیا, اور دینے کے بعد حضور نے فرمایا تم نے اس کو ڈانٹا تھا, اس کے علاوہ کچھ اور بھی دے دو. انہوں نے کہا حضرت ٹھیک ہے وہ بھی لا کے دیتا ہوں. کچھ اور لایا اور لا کر کے دیا. اس کے بعد یہودی نے کہا حضرت مجھے نہ قرضہ لینا تھا نہ قرضہ دینا تھا, میں تو چیک کر رہا تھا. آپ کو ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی اتنا اخلاق والا ہوگا, تم اس کے ساتھ کتنی بدکلامی کرو گے وہ کبھی غصہ نہیں ہوگا. میں نے معلوم کر لیا, مجھے پیسہ ویسا نہیں چاہیے, میں مسلمان ہوتا ہوں, مجھے کلمہ پڑھائیے. جناب رسول کلمہ پڑھا. کہا یہی کرنا ہے. یہودی تھا یہ, اور حدیث کی بڑی کتابوں میں اس کا تذکرہ آتا ہے, الاصابہ میں بھی ہے اور الاستیاب میں بھی اس کا تذکرہ ہے, اور غالباً طبرانی ایک حدیث کی کتاب ہے اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے. غرض یہ کہ ہمارے معاشرے میں پیمنٹوں کے سلسلے میں کیا کیا ہوتا ہے وہ سب کے معلوم ہے. بس اب دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول کیا تھا کہ کسی کا پیسہ ہمارے ذمہ باقی نہیں رہنا چاہیے, چاہے فوراً. تمام بزنس مینوں کے لیے آئیڈیل لائف محمد رسول اللہ, کیونکہ انہوں نے بھی بزنس کیا. سامان بیچتے ہوئے یہی سے کہتے تھے اس سامان کے اندر یہ خرابی ہے. کسٹمر حیران ہوتا تھا کہ خود ہی کہہ رہے ہیں میرے سامان کے اندر یہ خرابی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے غلام سے کہتے ہیں ہم کسی کسٹمر کو کسی خریدار کو دھوکہ نہیں دے سکتے. ملک شام میں حضور نبی علیہ السلام بزنس کر رہے تھے, حالانکہ ابھی نبی نہیں بنے تھے, نکاح ہونے سے پہلے کی بات ہے. اس وقت وہاں بزنس کر رہے تھے, حضرت خدیجہ کا مال لے کر کے گئے تھے بیچنے کے لیے, ٹھیک ہے. تو وہاں کسٹمر کو پہلے بتاتے تھے اس مال کے اندر یہ خرابی ہے, اس مال کے اندر یہ خرابی ہے. ہمارا دکاندار ہمارا بزنس کرنے والا دیکھے محمد رسول اللہ کی بزنس کیسی تھی. میرے بھائیو دنیا میں انسانوں کو زندگی انسانوں کے ساتھ گزارنی ہے, اور انسانوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. تکلیفیں بھی آئیں گی, مشکلات بھی آئیں گی. یہ تکلیفیں اور مشکلات ایسا ہو سکتا ہے ماں باپ کی طرف سے اولاد کو تکلیفیں آئیں, اولاد کی طرف سے ماں باپ کو تکلیفیں آئیں. ایسا ہو سکتا ہے بھائیوں کے ذریعے بھائیوں کو آئیں, پڑوسوں کے ذریعے پڑوسوں سے آئے, کلی کے ذریعے انسانوں کے ساتھ رہتا ہے, تکلیفیں آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو ہے ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, اس کے لیے نمونہ محمد رسول اللہ. آپ نے کبھی پوری زندگی میں کسی شخص کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی, چاہے آپ کا کتنا ہی مخالف کیوں نہ ہو, کتنا ہی آپ کا دشمن کیوں نہ ہو, آپ نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی. اس کی ہزاروں مثالوں میں سے ایک مثال میں بتاتا ہوں کہ ابو جہل حضور کا خطرناک ترین دشمن تھا, اس میں کوئی شک نہیں. خطرناک ترین دشمن تھا, اس کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی آیا. اس کا بیٹا اکرمہ وہ بھی ایسا ہی دشمن تھا, لیکن ایک وقت آیا اکرمہ مجبور ہو گیا, اب اس کے پاس کوئی راستہ بچا ہوا نہیں تھا. تو اکرمہ کی بیوی نے کہا ایک یہ راستہ بچا ہوا تمہارے لیے ہے, وہ یہ کہ تم نبی کے پاس چلو اور ان سے معافی مانگ لو. کہا معافی مانگنے کے لیے تو جاؤں گا, مگر جو ہی وہاں جاؤں گا وہ آرڈر نکال سکتا ہے اس کو گردن اڑا دو, تو میں تو زندہ ہی نہیں بچوں گا, کیونکہ میں نے کیا 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 ہے وہ سب مجھے یاد ہے.
بیوی اس کا نام تھا ام حکیم. ام حکیم نے اپنے شوہر اکرمہ سے کہا مجھے امید ہے کہ تم کو معاف کر دیں گے, کچھ نہیں کریں گے, تم چلو. اکرمہ ڈر رہا ہے, کہتا جو ہی میں وہاں جاؤں گا اور ایک آدمی کہے گا اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا, دوسرا کہے گا اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا, وہ سارے ظلم لے کر کھڑے ہو جائیں گے اور نبی آرڈر کر دیں گے اڑا دو اس کی گردن, تو میری گردن اڑا دیں گے, میں کیسے جاؤں. بیوی نے زیادہ اصرار کیا, شوہر نے کہا ٹھیک ہے جب تم کہتی ہو تو چلوں گا وہاں ان کے پاس, اب جو ہوگا سو ہوگا. اور اتفاق سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع آ گئی کہ اکرمہ آنے والا ہے. تو صحابہ موجود تھے, تو آپ نے کیا فرمایا, یاتیکم اکرمہ, میں نے سنا ہے ابو جہل کا بیٹا اکرمہ یہاں آنے والا ہے. فلا تسبوا اباہ, خبردار اس کے باپ کو بھی کوئی برا بلا نہیں کہے گا. موال سمجھ ابو جہل, یعنی صحابہ کرام کو فرمایا جو ہی وہ آئے گا ہو سکتا ہے تم کھڑے ہو کر کہو گے تیرا باپ ایسا تھا, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, خبردار اس کو بھی برا بالا بات کہنا. لا تسبوا اباہ فإن سب المیت یؤذی الحی, مردہ انسان کو برا بالا کہنے سے زندہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے. تو تمثل مجلس ونیو نیچوس کے افسوس, خبردار اس کو کہا اکرمہ کچھ کہنے کی تو بات ہی نہیں, اس کے باپ کو بھی برا بالا مت کہنا. صاحب خاموش, اکرمہ آ گیا. اب وہ سوچ رہا ہے ادھر سے کوئی ایک گلا کرے گا, ادھر سے دوسرا گلا کرے گا, لیکن کسی نے کچھ نہیں کہا. حضور نے کھڑے ہو کر استقبال کیا, کیونکہ وہ لیڈر تھا, وہ عام انسان نہیں تھا. آگے آیا تو آپ نے فرمایا کیف یاتیک, کیسے آنا ہوا. تو گردن نیچے کر کے کہا, گردن نیچے کر کے کہا مسلمان بننے کے لیے. لیکن ساتھ میں سوچ رہا تھا کوئی نہ کوئی تو گلا کرے گا, کسی نے نہ حضور نے کوئی گلا کیا. آج کیا مسلمان بننے آیا, آج تک تم نے کیا 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 تھا, کچھ نہیں. بہرحال کلمہ پڑھا ہے, مسلمان ہو گیا. اور اس کے بعد اکرمہ کہتا ہے آج تک مجھے سب سے زیادہ نفرت آپ کے نام کے ساتھ تھی, آج کے بعد مجھے سب سے زیادہ محبت آپ کے نام کے ساتھ. آج تک مجھے سب سے زیادہ نفرت آپ کے دین کے ساتھ تھی, آج کے بعد سب سے زیادہ محبت مجھے آپ کے دین کے ساتھ ہے. پھر اس نے ہاتھ کہا یہ جوانی آج کے بعد آپ کے دین پر لگی. تو یہاں سے آپ نے کبھی کسی کو تکلیف, لیکن اگر وہاں سے تکلیف آ گئی تو وہاں سے تکلیف آنے کے بعد کیا آپ نے بدلہ لیا؟ میرے بھائیوں, ہم کو بھی زندگی میں ہزاروں مرتبہ ایسا مرحلہ آئے گا کہ کسی نے ہم کو تکلیف پہنچائی, ہم یہاں سے ہمارا ریئیکشن کیا ہوگا, گالی کے جواب میں ہم کیا کہیں گے, کسی نے ہمارا نقصان کیا ہم کیا کریں گے, کسی نے ہم کو دکھ پہنچایا ہم کیا کریں گے, کوئی ہمارا پڑوسی ہے, کوئی کلیگ ہے, کوئی دوست ہے, کوئی رشتہ دار ہے, تکلیف پہنچا رہا ہے, ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ کہ ہر انسان دیکھتا ہے میں کو تزور, میرے پاس کتنی طاقت ہے, جو اتنی طاقت ہے میں وہ خرچ کروں گا اس کے جواب میں. عام طور پر یہی ہوتا ہے. اور اگر کوئی جواب, اور اگر کوئی کمزور ہوتا ہے تو برداشت کرتا ہے, بہک نے کی کری میں کرا ظلم, بہک نے کی کری, میں کمزور ہوں, میں کچھ کر نہیں سکتا, لیکن دل میں یہ رکھتا ہے کہ ہاں اس نے مجھ پر ظلم کیا. یہ ہے عمومی زندگی کا رویہ. اب دیکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تکلیف پہنچائی گئی تو آپ کا رویہ یہاں سے کیا تھا؟ حضور نبی علیہ السلام کی بیٹیوں میں سے پہلی بیٹی کا نام تھا حضرت زینب. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ حضور کی پہلی بیٹی ہیں. ان کا نکاح جس آدمی کے ساتھ ہوا اس کا نام تھا ابو العاص. یہ حضرت زینب کا خالہ زاد بھائی تھا, ماستر بوائے. زینب کا نکاح ہوا ابو العاص کے ساتھ, ابو العاص زینب کا خالہ زاد بھائی ہے, جو ماستر بوائے. حضرت زینب رضی اللہ کی والدہ حضرت خدیجہ نے حضور سے کہا حضرت وہ میرا بھانجا ابو العاص بہت اچھا لڑکا ہے, آپ اگر مان لیں تو میں اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں. حضور نے فرمایا خدیجہ اگر تم مطمئن ہو کر دو, کوئی حرج نہیں. تو ابو العاص کے ساتھ نکاح ہوا زینب کا. تفصیل کا وقت بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. حضور نبی اعظم نبی بن گئے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا. شوہر اس کے ابھی اسلام قبول نہیں کر پائے تھے, وہ ابھی کفر کی حالت میں تھے. آگے چل کر وہ بھی مسلمان ہو گئے. حضور نبی علیہ السلام نے ہجرت کی, مدینہ شریف چلی گئے. زینب اپنے شوہر کے ساتھ مکہ شریف میں ہے, حضور مدینہ شریف میں ہے. جنگ بدر ہو گئی. اس جنگ بدر کے بعد کا واقعہ ہوا کہ زینب نے اپنے شوہر ابو العاص سے کہا کہ میں اپنے ابا جان کے پاس جانا چاہتی ہوں. کوشش پیٹ ونو بچی چھ پنس مالس ونان میں دل کران بہ گژھا مالیُن. بچی چھ پنس مالس ونان میں دل کران بہ گژھا مالیُن, اخ ول ژٕ تہِ سۭتۍ, تم بھی میرے ساتھ چلو. ابو العاص نے کہا میں تمہارے ساتھ نہیں آ سکتا, کچھ مجبوریاں ہیں, کچھ پریشانیاں ہیں. ان پریشانیوں مجبوریوں کی وجہ سے ابو العاص نے کہا بہک نیت میں تمہارے ساتھ نہیں آ سکتا, البتہ مکہ شریف سے مدینہ شریف کا سفر تمہیں کرنا ہے, میں اجازت دیتا ہوں, سفر کے لیے تمام انتظامات کر دیتا ہوں, آپ تیاری کرو, روانہ ہو جاؤ. سفر کے لیے اونٹنی چاہیے تھی, آدمی چاہیے تھا, کھانے پینے کا سامان, 3 چیزیں چاہیے تھی اس زمانے میں سفر کرنے کے لیے. اور مکہ شریف سے مدینہ شریف کا سفر 8 یا 9 دن میں ہوا کرتا تھا. ابو العاص نے تیاری کر دی.
حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ تیار ہو رہی ہیں، اور اتفاق کی بات یہ کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ پریگننسی میں ہے، پیٹ میں بچہ ہے۔ مکے کے کافروں کو پتا چل گیا کہ محمد کی بیٹی جانے والی ہے، انہوں نے ایک دم میٹنگ کی، اور میٹنگ کرنے کے بعد انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہم اس کو نہیں جانے دیں گے۔ لیکن تم وہ سون روز مناسب مقابلے میں کھڑا گسن، جو بڑے بڑے لوگ تھے انہیں سوچا ہمارا مناسب نہیں رہے گا سامنے آ کر کے ایک عورت کو روکنا، لہذا نوجوان لڑکا کڑوس میں کھڑا، تو نوجوان لڑکوں کو انہیں ابھارا، ان کو ورگلایا، کہا دیکھو محمد کی بیٹی جا رہی ہے، اگر تم مرد ہو، اگر تم نے ماں کا دودھ پیا، اس کو نہیں جانے دینا۔ لڑکوں کو ابھار دیا اور ان کو اکسایا، اور جس دن حضرت زینب کو نکلنا تھا تو لڑکوں کی پوری پارٹی آ گئی اور انہوں نے کہا ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ حضرت زینب نے کہا کیوں؟ کہا تم محمد کی بیٹی ہو اور اس نے ہمارے دین کو برباد کیا ہے، ہم تمہیں وہاں جانے نہیں دیں گے، کیونکہ تو وہاں جائے گی اس کو بھی خوشی ہوگی، تجھے بھی خوشی ہوگی، ہمیں برداشت نہیں ہے ان کو خوشی ہونا، ہم نہیں جانے دیں گے۔ حضرت زینب نے کہا بھائی میں عورت ہوں، حالت حمل میں ہوں، اجازت لے کے جا رہی ہوں شوہر سے، تو کیا؟ لڑکے وہ اکسائے ہوئے تھے، وہ بگڑے ہوئے تھے، وہ کیا بزید تھے، ہم نہیں جانے دیں گے، اونٹ کو پکڑ لیا زبردستی۔ یہ حضرت زینب نکلنا چاہتی ہیں، اونٹ چلانے والا کھینچنا چاہتا ہے، وہ پکڑے ہوئے ہیں۔ اسی رسا کشی میں ایک شخص پیچھے چلا گیا اور پیچھے سے اس نے نیزہ مارا یا تلوار ماری، اور تلوار آ کر کے جہاں پر حضرت زینب کو لگی، حضرت زینب کا پیٹ پھٹ گیا، بچہ باہر آ گیا، اور اونٹ کو بھی تلوار لگی، وہ بھی نیچے گر گیا، حضرت زینب نیچے زمین، پیٹ پھٹا ہوا، بچہ زمین پر تڑپ رہی ہے، نہ بھائی ہے نہ بہن ہے، شوہر اپنے گھر میں ہے۔ جو شوہر کو پتا چل گیا میری بیوی کے ساتھ یہ ہو گیا، وہ وہاں سے دوڑ کر آیا، دیکھا حضرت زینب اس حال میں، بڑی مشکل سے اٹھایا، پیٹ کو سمیٹا، اس کے کپڑے سے باندھا پھٹے ہوئے پیٹ کو، اور وہ بچہ گرا ہوا تھا، خون پڑا ہوا تھا، اسی حال میں لے کر چلا گیا اپنے گھر۔ اس کے بعد حضرت زینب صحت یاب نہیں ہو سکی، اسی زخم میں رہی، پھر مدینہ گئی بعد میں، اور مگر اسی زخم میں رہی، اور اسی زخم میں ان کی وفات بھی ہو گئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا میری بیٹی کے ساتھ یہ ہوا، کچھ نہیں فرمایا۔ 2-4 سال کے بعد جب زمانہ گزر گیا اور حضور نے مکے پہ قبضہ کر لیا، اور قبضہ کر لیا، اس حال میں قبضہ کیا، یاد رکھنا دنیا کی تمام قومیں سنیں کہ محمد رسول اللہ نے جب مکے پہ قبضہ کیا تھا کسی ایک عورت کی توہین نہیں ہوئی ہے، کوئی ایک آدمی کا ناحق قتل نہیں ہوا ہے، کسی ایک آدمی کا گھر نہیں لوٹا گیا ہے، یہ صرف محمد رسول اللہ کی ذات اقدس ہے۔ ورنہ دنیا کی قومیں، ایک قوم جب دوسرے قوم پر قبضہ کرتی ہے اور وہاں کیا کیا تباہیاں مچاتی ہے، یہ ساری تاریخ بتا رہی ہے، چاہے وہ یورپ والوں کی تاریخ ہو، چاہے وہ ایشیا والوں کی تاریخ ہو، چاہے کسی بھی قوم کی تاریخ ہو، صرف محمد رسول اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جب آپ نے مکے پہ قبضہ کیا ہے کوئی غلط بات نہیں ہونے دی ہے، نہ ایک کوئی ناحق قتل ہوا، نہ کسی کا گھر لوٹا گیا، نہ کسی عورت کو چھڑا گیا، نہ کوئی نہیں ہوا، تاریخ موجود ہے۔ بہرحال جب مکہ مکرمہ پہ قبضہ کر لیا، تمام لوگ آنے لگے، معافیا مانگنے لگے، توبہ کرنے لگے، کلمہ پڑھنے لگے۔ اسی میں وہ شخص جس نے وہ تلوار ماری تھی، اس کا نام تھا حبار ابن اسود، وہ بھی سامنے آ گیا۔ حضور نے پہچانا نہیں، آپ نے پوچھا کون ہو؟ اس نے کہا حبار ابن اسود۔ تو حضور کو ایک دم یاد آ گیا، یہ ہے وہ شخص جس نے میری بیٹی زینب کو چھرا مارا تھا یا تلوار ماری تھی۔ فرمایا کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگا حضرت میرا جرم مجھے یاد ہے، ایک تو معافی دے دیجیے اور ساتھ میں مجھے کلمہ پڑھائیے۔ آپ نے سلام محمد رسول اللہ کو، سلام محمد، آپ نے فرمایا جس دن میں نے سنا تھا میں نے اسی دن معاف کر دیا۔ اس دنیا میں کون کر سکتا ہے یہ؟ کون کر سکتا ہے یہ؟ صرف محمد صلی اللہ کی ذات اقدس ہے۔ ایمان والو ہمارے لیے اور دنیا کے انسانوں تم سب کے لیے محمد رسول اللہ نمونہ ہے۔ ایمان والو ہمارا نبی ہمارے لیے نمونہ، اور دنیا کی قومیں تو محمد رسول اللہ سے زیادہ بہتر کردار کس کا ہے؟ بتائے کوئی قانون، کوئی شریف سے شریف انسان بتائے اس آدمی کے ساتھ کیا ہونا چاہیے تھا، پھر فیصلہ کرے محمد رسول اللہ نے کیا کیا ہے۔ محمد، لہذا ہم کو اگر کسی کی طرف سے تکلیف آئے، ہمارا رویہ وہ ہونا چاہیے جو محمد رسول اللہ کے اس واقعے سے ہم کو سمجھ میں آتا ہے، اور ہمارے لیے نمونہ دنیا کی قومیں کیسے نمونہ بناتی ہے۔ انشاءاللہ میں نماز کے بعد پھر تھوڑی سی گفتگو کروں گا، بس اس وقت اینڈ ہو گیا۔ کیا ایک میں نے سمجھایا مقام رسول اور دوسرے سمجھا اسوہ رسول، مقام رسول اور اسوہ رسول، جو تھوڑا سا مختصر بیان کیا جا سکا۔ اللہ کرے ہمارے دلوں میں ہمارے نبی کی وہ محبت آئے
جس محبت کے نتیجے میں ہم نبی کے دامن کو اپنے ہاتھ میں اور مضبوط پکڑیں اور نبی کے راستے سے ہٹ نہ جائے، اور اس کے بعد پھر اس نبی کے ساتھ تعلق کا نتیجہ یہ نکلے کہ ہماری دنیا اور آخرت کی زندگی ہر طرح سے کامیاب ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔